اور اس کے بعد اسی حدیث کا اردو ترجمہ پیش کرے گی یہ سفینہ بنت عبدالرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث جبرائیل کا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو حیان تیمی نے ابو ذرا سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرمائے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے تم دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تم سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تم کو اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لمبی اپنے آقا کو چلے گی اور سیاہ گھوڑوں کے چلنے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کے تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ ان کو قیامت کا علم ہے جو کبھی آخری۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر آؤ، لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں میں ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو ایمانی قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی محنت کی گئی ہے، اللہم زد وزد۔